السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، میں نے پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے جو اس امت مسلمہ کے نامور محدثین میں سے ایک ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ انہوں نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے مقدمے میں تحریر فرمایا ہے کہ 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے 4800 حدیثوں کو منتخب کیا اور ابو داؤد شریف لکھی ہے۔ اور امام ابو داؤد علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ان 4800 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر مسلمان اسے اپنی زندگی میں عمل میں لا لے تو پورا دین اس کے لیے آسان ہو جائے گا، بلکہ دین پہ عمل کرنے کے برابر ہوگا۔ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اس کو اولیت دی اور اپنی بخاری شریف میں سب سے پہلے نمبر پہ اس حدیث کو رکھا، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اس حدیث کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا اور یوں فرمایا کہ تمام عقائد اور تمام عبادات اس حدیث مبارک میں داخل ہیں۔ حتیٰ کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض نہیں کر سکا، میں کہہ کر آگے بڑھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی صبح میں اپنے گھر سے نکلتا ہے دکان کھولنے کے لیے، ظاہر ہے کہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، پیسہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، روزی روٹی کمانا مقصد ہے جس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یوں نیت کرے کہ میں اس لیے دکان کھولنے یا کام کرنے یا روٹی کمانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اسلام میں فرض نماز کے بعد دوسرا فرض جو ہے وہ حلال روٹی کمانا ہے، کھانا ہے اور اپنی بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، تو صبح سے شام تک جو دکان میں وہ مغز ماری کرتا ہے سب عبادت میں شامل ہے۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ نوٹ کر کے رکھو، اور صبح میں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے نیت درست کر کے نکلو کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں دکان کو کہ وہاں سے جو روزی روٹی ملے گی حلال روٹی خود بھی کھائیں گے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ یہی اسلام کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ ایک طرف اللہ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ حلال مال کھاؤ، اور دوسری طرف دوسری آیت میں یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات،
رسولوں کو جو حکم دیا وہی حکم بندگان مومن کو بھی دیا کہ تمہیں چاہیے کہ حلال مال کما کے کھاؤ. تو آپ نیت کر کے گھر سے نکلیے، صبح سے شام تک جو محنت کرتے ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں، وہ سب عبادت میں شامل ہو جائے گا بندے مومن کی صحیح نیت کی وجہ. تو پہلی حدیث یہ انما الاعمال بالنیات کی ہے. دوسری حدیث حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ دوسری حدیث جو ہے وہ اسلام بندے مومن کے اخلاقیات سے متعلق ہے کہ اگر اس حدیث پر بندے مومن عمل کرے تو اس کا اخلاق درست ہو جائے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اسلام بندے مومن کے ایمان اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو، بیکار باتوں کو چھوڑ دے. سیدھی سادی بات ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی منطق ہے، کوئی لمبی چوڑی سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ بڑی سے بڑی بات کو بہت سیدھے انداز میں آپ فرما دیتے ہیں. من حسن اسلام المرء، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے، بیکار باتوں کو چھوڑ دے. اس میں سارے اخلاقیات درست ہو جاتے ہیں. آدمی یا تو اپنی زبان سے نکلنے والی بیکار باتوں سے برباد ہوتا ہے یا اپنے بدن سے نکلنے والے بیکار کاموں سے برباد ہوتا ہے. اور دونوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ترک ما لا یعنی، لا یعنی باتیں، لا یعنی کام، ان کو اگر بندے مومن چھوڑ دے تو تقریباً اس کے سارے اخلاق درست ہو جائیں گے. اس میں بہت چیزیں داخل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، ایک دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو انسان دو جبڑوں کے درمیان والی زبان اور دو رانوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ لے لے کے غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے، حدیث میں وہ ہے کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کبھی صحابہ سے سوال کرتے تھے اور جواب لیتے تھے. جواب تو صحابہ نہیں دیتے تو آپ جواب دیتے تھے. سوال و جواب کا مقصد یہ ہوتا کہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی. جیسے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جس کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی. بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں. سب سے پیچھے جو ہے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو صحابہ کرام سوچنے لگے کون سا ایسا درخت ہے جس کی ہر چیز کام آتی ہے. تو حدیث میں ہے کہ وادیوں میں دماغ گھومنے لگے کہ کون سا ایسا درخت ہے. فوقع الناس فی الوادی، لوگوں کے ذہن دماغ مختلف وادیوں میں گھومنے لگے درختوں کو تلاش کرنے. پیچھے جو بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر، چھوٹے بچے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں فوراً آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بول نہیں سکا اس لیے کہ بڑے بڑے لوگ، میرے ابا جان بیٹھے، صدیق اکبر بیٹھے رضی اللہ عنہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ عاجز آ گئے، میں جواب دوں. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ اللہ کے رسول جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہی تو ہے. باہر آ کر بیٹے نے ابا جان سے کہا ابا جان میرے ذہن میں تو پہلے ہی آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں اس خوف سے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے میں کیوں جواب دوں، جواب نہیں دے سکا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا سر پیٹ کے کہا بیٹے اگر بول دیتا تو قیامت تک کے لیے میرے لیے فخر ہوتا کہ
میرے بیٹے نے رسول اللہ کے سوال کا جواب دے دیا۔ تو ایسا سوال کرتے تھے۔ آپ نے حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ آپ نے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ یہ احب الاعمال کئی ایک ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، اس کی ایک فہرست ہے۔ اس مجلس میں آپ نے ایک اور چیز سمجھانی چاہیے، تو آپ نے پوچھا بتاؤ سب سے اونچا عمل، پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ تو حضرات صحابہ نے حسب عادت فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول جان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر جواب دیا، حفظ اللسان، اپنی زبان کو کنٹرول میں، حفاظت میں رکھنا، کہ یہ بڑبڑ غلط چلتی نہ رہے، اور سوچے سمجھے بغیر آدمی بولتا نہ چلا جائے، اس لیے کہ جب بول دیتا ہے تو تیر نکلنے کے برابر ہے، تیر کمان میں واپس نہیں آتا۔ ایسے ہی زبان سے نکلی ہوئی غلط بات آدمی واپس لینا چاہے تو واپس آ نہیں سکتا۔ ایک مشہور معروف صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یوں تو شریعت کے احکام بہت ہیں، مجھے آپ کوئی ایک چیز ایسی بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ اعتصموا بہ، اعتصام کہتے ہیں دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں، مضبوطی سے تھام لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک ھذا، وفی روایت امسک ھذا، آپ نے فرمایا اشارہ کیا زبان کی طرف کہ ذرا اسے کنٹرول میں رکھو۔ بس یہ شریعت کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، لایانی باتیں نہ کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث تو مشہور ہے، میں نے بارہا آپ کے سامنے کہی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب سوال کیا تھا، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کا راستہ کیا ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، سوال بھی نوٹ کرو، جواب بھی نوٹ کرو، اپنے گھروں میں بچوں کو بار بار بیوی بچوں کو سناؤ، من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نجات کی راہ کیا ہے؟ باہر نہ گھومو، گھر میں رہو یا اپنے دکان میں رہو۔ ہلٹے ہکالنے کے لیے جو لوگ نکلتے بلا ضرورت، شام ہوتے ہی آدمی باہر نکل جائے گا، کہاں جا رہے ہیں؟ بس گھومنے جا رہے ہیں، اور بلا ضرورت جا رہے ہیں، کئی گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وَلْيَسَعَكَ بَيْتَكَ، حالانکہ اس زمانے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی آج اتنی بڑی ہے، پورا مدینہ اتنا ہی تھا۔ اس زمانے میں باہر نکلنے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ آج بہت فرق پڑتا ہے۔ آج کا نقشہ نگاہ نبوت نے دیکھ کر فرمایا وَلْيَسَعَكَ بَيْتَكَ، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں، گھر میں رہو۔ تیسری چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بڑے غافل ہیں، آپ نے فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کبھی کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیا، اللہ کے سامنے بیٹھ کے کہ اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، کھانا تیرا، پانی تیرا، سب کچھ تیرا، تیری نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، دو چار قطرے آنکھوں سے نکالو، رو، اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ اپنا فضل و کرم کروا دیں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو اپنی زبان کو لایانی چیزوں سے، لایانی باتوں سے بچائیں، اور پھر آدمی کا خود جو ہے، ہمارے نوجوان اس بات پر غور کریں کہ آدمی خود بھی جو ہے بیکار کاموں میں بیکار رہنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ گستاخی اگر معاف کریں تو میں عرض کروں، کتے کو کام بھی نہیں ہوتا، فرصت بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتا زور سے بھاگ کے جاتا ہے، ایسا بھاگ کے جاتا ہے شاید ضروری کام ہو، وہاں جا کے خاموش پڑتا ہے۔ ہمارے ایک حضرت کہا کرتے تھے کہ کتے کو کام بھی نہیں، فرصت بھی نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کام بھی نہیں، فرصت بھی نہیں، کیا ہے؟ بہت فرصت نہیں، بزی ہے، کیا کام ہے، کیا کما رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کما رہے۔ یہ غلط چیز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے،
آپ کا گزر جو ہے کچھ لوگوں سے ہوا، ایک قوم سے ہوا، ان کو دیکھا کہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، نہ کام ہے نہ کاج ہے، بیکار باتیں کرتے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم لوگ کوئی کام دھام کیوں نہیں کرتے، اس طرح بیکار باتیں کرتے کیوں بیٹھے ہو، روزی روٹی کماؤ جاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو متوکلین علی اللہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ کھلائے گا۔ ہم متوکلین علی اللہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ کھلائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایتوں میں کوڑا لے کے پیٹا۔ آج کوئی عمر فاروق پیدا ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے لوگ پیٹیں گے۔ کوڑا لے کے پیٹا اور پیٹ کے یوں فرمایا کہ ہمیں اسلام میں، شریعت میں زمین میں دانا بونے کے بعد بھروسہ کرنے کا حکم ہے، بونے سے پہلے بھروسہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ دکان کھولو پھر بھروسہ کرو اللہ کی ذات پر کہ اللہ رزق بھیجے گی۔ زمین میں کسان دانا زمین کے سینے میں بوئے پھر بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ رزق دیں گے، تو بھروسہ اسباب کے بعد کرنے کا حکم ہے۔ ایک آدمی مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور یوں کہے کہ ہم تو توکل کیے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا ہی کام آ سکتا ہے کہ بیکار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کام دھام نہیں، اور زبان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں، اسے بھروسہ نہیں کہتے۔ جیسا کہ ایک بدو آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت دور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اللہ کے نبی نگاہ نبوت میں اکثر کہا کرتا ہوں۔ آپ نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ کیسے آئے؟ کہا اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آیا۔ کہاں ہے اونٹ؟ کہا اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں نوجوانوں کو چاہیے کہ کچھ تو کام کاج شروع کرو بیکار رہنے کے بجائے، باقی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا نام لے کر سیدھے حلال طریقے سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا وہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی۔ تیسری حدیث حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے لکھا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ جی ہاں، یہ نعمان ابن بشیر وہی صحابی ہیں جن کے والد بچپن میں ان کے جہاد کے لیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آئے تو نعمان بن بشیر چھوٹے بچے تھے، اپنے ابا جان کے سے ملاقات کے لیے مدینے سے باہر آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نعمان ابن بشیر مدینے سے باہر آئے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ یہ اپنے ابا سے ملنے آیا ہے، اور ان کے ابا جو تھے نعمان کے ابا بشیر وہ جہاد میں کام آ گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے رہے اور وہ صحابہ جو گزر رہے تھے اس میں اپنے ابا کو تلاش کرتے رہے۔ آخر میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا جان کو نہیں پایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا ماذا فعل ابی، یا رسول اللہ میرے ابا کا کیا ہوا، میرا ابا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، اٹھا کے سینے سے لگا لیا، اور روایت بہت طویل ہے، یوں فرمایا کہ آج سے ابا تمہیں تیرا میں ہی، تیرے ابا تو کام آ گئے۔ یہ تاریخ تو طویل ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر اس حدیث کے راوی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى من الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے معاملات ہو سکتے ہیں انسانوں کے درمیان، بزرگوں نے لکھا ہے شارحین حدیث نے کہ پورے معاملات کو اس حدیث میں جمع دیا۔ ان الحلال بین،
حلال کھلا ہوا ہے ظاہر ہے. بکری کا گوشت کھانا حلال ہے, گائے کا گوشت کھانا حلال ہے, دودھ پینا حلال ہے. حلال چیزیں سب واضح ہیں شریعت کے اندر. جھوٹ بولنا جائز نہیں, سچ بولنا درست ہے. تو حلال جو ہے وہ ظاہر ہے, حرام بھی ظاہر ہے جو مکمل حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے, شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, سٹا حرام ہے. ان الحلال بین و ان الحرام بین. ایک طرف حلال ہے, شریعت میں واضح ہے. جو چیزیں حرام اللہ نے کی ہیں وہ بھی شریعت میں واضح ہیں. بینہما مشتبہات. یہ حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شبہ کی چیزیں, جس میں شبہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. آج کے زمانے میں تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے درمیان شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درمیان میں جو مشتبہات ہیں لا یعلمہن کثیر من الناس, بہت سے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے, اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں. عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں. لا یعلمہن کثیر من الناس. اب عام لوگوں کو, ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشتبہات کا کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن اتقى الشبہات, جو مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے گا, استبرأ لدینہ وعرضہ, وہ اپنے دین کی بھی حفاظت کر لیا, اپنی عزت کو بھی اس نے اللہ کی نگاہ میں بچا لیا. لیکن ومن وقع فی الشبہات, اور جو آدمی شبہات میں واقع ہو گیا, یہ تو پکا حرام نہیں ہے اس لیے اس نے اس کو کر لیا, اس کو استعمال کر لیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقع فی الحرام, وہ ایک نہ ایک دن حرام میں ضرور واقع ہو جائے. تو شبہات سے بچنے کی ضرورت ہے. اس حدیث کے شرح میں حضرت صالح اللہ علی قاری نے ایک اور حدیث لکھی ہے, اسے سمجھ کے رکھیے اچھی طرح. لکھتے ہیں کہ درمیان کے جو شبہات کی چیزیں ہیں, آپ کس سے جا کے پوچھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, کس سے جا کے آپ پوچھیں گے؟ ہر وہ شخص کے جو ٹوپی پہن لے, داڑھی چھوڑ لے, اسے آپ عالم مولوی سمجھ کے پوچھ لیا, یا ہر وہ شخص کے جسے دیکھتے ہی سمجھ میں آئے, اس کے کپڑوں اور لباس کو دیکھ کے کہ یہ بڑا علامہ ہوگا, اس سے پوچھ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چیز قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, اگر قرآن میں ہے تو ہمارے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں, جو ہے وہ عمل ہے, اور اگر قرآن پاک میں کوئی چیز واضح نظر نہیں آئی تو ہم حدیث میں تلاش کرتے ہیں, آپ کی باتوں میں ڈھونڈتے ہیں, تو ہم کو مل جائے گا تو پھر تو سوال نہیں, عمل کریں گے. اگر ہمیں قرآن میں بھی کوئی چیز نہ ملے, حدیث میں بھی کوئی چیز نہ ملے, کوئی شبہ کی چیز ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہے, تو ہم کس سے پوچھیں, کیسے معلوم کریں؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو لفظ کہیں, ایک الفقہاء اور دوسرا العابدین. یہ الگ الگ نہیں ہے. آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ شبہ کی چیزیں ایسے لوگوں سے پوچھو, ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھو کہ جن کے اندر فقہ ہو, دین کی سمجھ ہو. العابدین, اور جو عبادت گزار اور تقوی والے, ایسے لوگوں سے جا کے پوچھو, وہ تمہارے دین کی حفاظت کا خیال کر کے جواب دیں گے, دوسری کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے کہ میرے سے پوچھنے والا یہ شخص پوچھ رہا ہے, اپنے دین ایمان کی حفاظت کے لیے پوچھ رہا ہے, تو ایسا احتیاط کے ساتھ جواب دیں گے اپنے تقوی کی بنیاد پر, فقہ کی بنیاد پر, کہ مومن کا ایمان خراب نہیں ہوگا, اس کا دین خراب نہیں ہوگا. آج سے 1400 سال پہلے مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہی مسئلہ پوچھنا چاہیے جسے قرآن مجید کے لفظ میں الراسخون فی العلم کہا ہے, کہ جو راسخ فی العلم ہو, جن میں فقہ ہو, جن میں تقویٰ ہو, جن میں دنیا کی محبت کم ہو, اللہ اور اللہ کے درمیان محبت زیادہ ہو. کئی صفتیں ایسی الراسخین فی العلم کی
مفسرین کرام نے لکھی کہ تلاش کر کے ایسے لوگوں سے پوچھو کہ جن کے پاس صحیح جواب مل سکتا ہو. ہم لوگ ایسے آدمی سے پوچھتے ہیں جہاں سے ذرا ڈھیلا ڈھالا جواب مل سکتا ہو تو وہ آدمی اپنے دین و ایمان کو کبھی بچا نہیں سکتا. تو جتنے معاملات ہو سکتے ہیں وہ سارے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل فرمائے. ایک مثال میں پیش کروں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جن کے بارے میں مشہور و معروف ہیں اور ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ کے چلے گئے. اتنی کتابیں لکھے ہیں کہ اتنی کتابیں شاید ہم پڑھ بھی نہیں سکیں گے عمر میں. ان کے والد کا جب انتقال ہوا تو ورثہ آیا تو کہتے ہیں کہ ان کے والد کی طرف سے جو ورثہ آیا تھا اس میں ان کو تھوڑا سا شبہ پیدا ہو گیا کہ میں جو حصہ مجھے ملنے والا ہے اس میں کچھ شبہ ان کو آیا. تو کتابوں میں لکھتے ہیں کہ پورا ورثہ جو ان کے حصے کا تھا اپنے بھائی کو دے دیا اور کہا کہ مجھے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے. شبہ کیسا شبہ اس کی تفصیل کی ہمیں ضرورت نہیں. پورے کا پورا چھوڑ دیا اور خود اپنے علم کی بنیاد پر روزی روٹی کما کے کھانے کے لیے تیار ہو گئے اور پوری دولت جو آنے والی تھی اس کو چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو بھوکا نہیں رکھا. اسے آپ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی حرام سے بچتا ہے, حرام تو بہت بڑی چیز ہے, شبہ سے بھی بچنا چاہیے. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں جگہ قرض مل رہا ہے, وہ قرض والے سود تو نہیں مانگ رہے, البتہ کیا کہتے ہیں سروس چارجز مانگتے ہیں. سروس چارج, یہ سروس چارج کیا ہے؟ سروس چارج بھی ایک قسم کا سود ہی ہے, البتہ نام بدل کے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ شبہ پیدا ہو گیا کہ اسے سود بول سکتے ہیں یا نہیں. جب شبہ آ جاتا ہے تو بندہ مومن اپنا ہاتھ اٹھا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت بھوکا رکھیں گے, 2 وقت بھوکا رکھیں گے, 3 دن بھی بھوکا رکھ سکتے ہیں. لیکن جب آزما لیتے ہیں کہ میرا بندہ حرام کیا شبہ کی طرف بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد آسمان سے اس کے لیے دسترخوان اترے گا. اللہ میری زبان کی لاج رکھے. دوستو, ان الحلال بین, حلال جو ہے وہ ظاہر ہے, حلال کما کا کھاؤ. وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ, حرام بھی ظاہر ہے کہ آپ دھوکہ دھڑی کر کے, جھوٹ بول کے, قسمیں کھا کر اور مال کو چرا کر, مثال کے طور پر ڈنڈی مار کے اس طرح حرام کمانا یہ درست نہیں, یہ بھی ظاہر ہے. اس سے پرہیز کرنے کے بجائے شبہ والی چیزوں سے بھی کوئی اگر مسلمان پرہیز کر لے تو بس اس کے معاملات ایک دم صاف ہوں گے اور وہ اپنے دین اور عرض کہتے ہیں عزت کو, اللہ کے نبی نے دونوں چیزیں استعمال کی ہیں کہ استبرأ لدینہ وعرضہ, اس کا دین بھی محفوظ رہے گا, اس کی عزت بھی ماحول اور معاشرے میں محفوظ رہے گی. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام, لیکن جو آدمی شبہ کی چیزوں میں پڑتا ہے وہ ایک نہ ایک دن حرام میں واقع ہو ہی جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک چراگاہ ہے بادشاہ کی, جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں. عام لوگوں کی ایک چراگاہ ہے, عام لوگ اپنے جانور وہاں چراتے ہیں. تو عام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب جانے نہ دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے جانور کبھی بادشاہ کی چراگاہ میں بھی گھس جائیں, نتیجہ ہوا کہ جانور ان کے قبضے میں سے نکل جائیں گے. تو چاہیے کہ بادشاہ کی جو چراگاہ ہے اس سے دور رکھے. مطلب یہ کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس کے قریب پھٹکنے کی تک مسلمانوں کو اجازت نہیں. یہی مطلب ہے شبہ سے بچنے کا. 34 حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث بزرگوں نے لکھا ہے کہ ماحول اور معاشرے کے سلسلے میں اصلاح کے لیے یہ حدیث ہے اور بہت عام سی حدیث ہے. آپ حضرات کو میری ہی زبان سے کئی مرتبہ سنا ہوگا. حضرت انس نے روایت کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, اور تقریباً حدیث کی ساری ہی کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایک معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا
اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتے ہو، اپنے بھائی سے مراد ماں پیٹ کا بھائی نہیں، ماں پیٹ کا بھائی تو اپنا حصہ لے لے گا، عام مومنوں اور مسلمانوں کے لیے جب یہ چیز آ جائے گی امت مسلمہ میں تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں ایک عام تاثر پیدا ہو جائے گا کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے آپ کو ایثار کر کے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں۔ تو پھر تو ماحول اور معاشرہ مسلمانوں کا ایسا ہو جائے گا کہ چاروں طرف سے ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی غمگساری اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا، ضرورت کو پورا کرنا، عام طور پر یہ جذبات پیدا ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو پیدا کرنے کے لیے اس حدیث کو ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے کہا ہی نہیں ہے، نمونہ بھی چھوڑا ہے۔ کبھی کبھی اسلام کی تاریخ پڑھو، پتہ چلے گا کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو انصار نے ان کی مدد کیسے کی۔ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی، والذین تبوؤا الدار والایمان، اس آیت کے ذریعے سے گواہی دی کہ جو ایمان کو بھی مدینے کے اندر ٹھکانہ دیا، ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کو بھی ٹھکانہ دیا، ایسا ٹھکانہ دیا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ اس سے پہلے اس کی مثال مل سکتی ہے، نہ بعد میں اس کی مثال مل سکتی ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ رات میں اگر بریانی پکی، بریانی بچ گئی تو فریج میں رکھ کے صبح کو گرم کر کے کھاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی کھٹی باس آ گئی تو آنے والے فقیر کا انتظار کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو تازہ بریانی پکی ہے تو پہلا پلیٹ غریب کو نکالتا ہے کہ غریب کھا لے، اس کے بعد ہم کھائیں گے۔ یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے، غریبوں کا خیال، دوسروں کا خیال کرنا اور دوسروں کو کھلا کے خود کھانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی عادت تھی۔ کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا علیہ السلام، ایسی کیا بات تھی آپ میں کہ اللہ آپ کو دوست بنا لیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں کہی تھی، اس میں سے ایک بات یہی کہ میں کبھی بھی دسترخوان پر نوالا اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک کہ میرے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جائے۔ زندگی گزاری اللہ کو پسند ہے، اطعموا الطعام، کھانا کھلانا۔ یہ کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، دوسروں کا دکھ درد سمجھنا، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت بڑا اصول دے دیا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ 4 حدیثیں جو میں نے عرض کی ہیں، آپ ان چاروں حدیثوں کو لکھ لیجئے، میں نے بھی لکھ لیا ہے۔ کوشش کیجئے کہ ان 4 حدیثوں پر عمل کریں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، رسول اللہ کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان کا دین درست ہو جائے، اگر ان 4 حدیثوں پہ عمل کرے تو مسلمان کا دین درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک حدیثوں، ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی مجھے، آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، جامع العلوم جو جامع مسجد ٹرسٹ کے تحت میں قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت رکھے۔ اللہ نے اس کو ایک عالمی شہرت عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا شرف قبولیت عطا فرمایا۔ کعبہ شریف میں ایک مرتبہ رات میں 2 بجے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے، بازو بیٹھے اور انہوں نے گفتگو شروع کی۔ طواف کر کے جب تھکتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھاتے پیتے۔ تو ان صاحب کو میں نے پوچھا آپ کہاں کے؟ کہا میں انگلینڈ کا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے پوچھا، میں نے کہا میں بنگلور کا ہوں۔ تو انہوں نے گفتگو چلاتے چلاتے، وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے کمار پیٹ کو پوچھا، پھر جامع مسجد کو پوچھا۔ میں نے کہا میں جامع مسجد ہی کا امام ہوں۔ تو پھر تو پوری تاریخ انہوں نے اپنی زبان سے، وہی جامع مسجد جہاں جامع العلوم قائم ہے، وہی جامع مسجد جہاں مصلیوں کے چندے سے کروڑوں کا کام ہوا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہیں؟ آپ کے بنگلور کے بہت سے لوگ ہمارے پاس جماعتوں میں آتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو
ایک انٹرنیشنل عالمی شہرت اللہ نے جامع العلوم کو دے رکھی ہے۔ امریکہ سے مجھے اکثر و بیشتر فون آتا ہے ڈاکٹر ذوالقرنین کا، اس جگہ جہاں یہ صحن آپ دیکھتے ہیں وہاں بیٹھ کر میرے سے جو نوجوان 1983 میں قرآن پاک پڑھے تھے، ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہترین ڈاکٹر ہے۔ وہ جب بھی فون کرتا ہے تو جامع علوم کی خیریت پوچھتا ہے۔ ہر رمضان المبارک میں تقریباً 45,000 روپے تک وہ جامع علوم کے لیے چندہ بھیجتا ہے۔ ایک اللہ نے عجیب مقام دیا ہے جامع علوم کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ حضرات کا خلوص ہے۔ وہ 5-10 روپے جو خدا کو خوش کرنے کے لیے آپ چادر میں ڈال کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر پورے عالم میں اس کی شہرت ہو چکی۔ پورے ہندوستان کے بچے اس وقت ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔ بس ہم صرف اتنی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے بچائے رکھے اور قیامت تک کے لیے اللہ اسے اچھے ہاتھوں میں رکھے۔ آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ خوش و خرم سرسبز و شاداب رکھے۔ جامع علوم کے لیے جس طرح کی آپ مدد نصرت و اعانت کرتے ہیں، بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنے شایع نشان آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کو سبب بنا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول کرے، ہماری اولاد و افراد کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرمائے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔